اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوشی خوشی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ ناظرین، میں آپ کو اپنے چینل مطب ابراہیم پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور جن لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، میری گزارش ہے کہ وہ اسے سبسکرائب کر لیں۔ نزلہ کی مثال بنظریہ مفرد اعضاء۔ نزلہ ایک علامت ہے جو کسی مرض پر دلالت کرتا ہے۔ اس کو کسی صورت میں بھی مرض کہنا صحیح نہیں ہے، اور اس کو ابو الامراض کہنا تو انتہائی غلط فہمی ہے، کیونکہ نزلہ مواد یا رطوبت کا گرنا ہے اور یہ علامات کسی تحریک کی طرف دلالت ہے۔ اس عضو کے افعال کی خرابی ہی کو مرض کہا جا سکتا ہے، البتہ عضو کے افعال کی خرابی کی جس قدر صورتیں ہو سکتی ہیں وہ تمام امراض میں شریک ہوں گی۔ مواد یا رطوبت کا طریق اخراج۔ رطوبات یا مواد کا اخراج ہمیشہ خون میں سے ہوتا ہے۔ اس کو پوری طرح سمجھنے کے لیے پورے طور پر دوران خون کو ذہن نشین کر لینا چاہیے، یعنی دل سے صاف شدہ خون بڑی شریان اور تا سے چھوٹی شریانوں میں، اور وہاں سے عروق شہریہ کے ذریعے غدد اور غشائے مخاطی میں جسم کی خلاؤں پر ترشح پاتا ہے۔ یہ ترشح کبھی زیادہ ہوتا ہے، کبھی کم، کبھی گرم ہوتا ہے، کبھی سرد، کبھی رقیق ہوتا ہے اور کبھی غلیظ، اور کبھی سفید ہوتا ہے اور کبھی زرد، وغیرہ وغیرہ۔ اس سے ثابت ہوا کہ نزلہ یا ترشح کا اخراج ہمیشہ ایک ہی صورت میں نہیں ہوتا، اس میں مختلف صورتیں، کیفیتیں اور رنگ پائے جاتے ہیں۔ گویا نزلہ جو ایک علامت ہے وہ بھی اپنے اندر کئی انداز رکھتا ہے، اس لیے اس کو ابو العلامات کہتے ہیں۔ نزلہ کے 3 انداز۔ نزلہ پانی کی طرح بے تکلیف رقیق بہتا ہے، عام طور پر اس کا رنگ سفید اور کیفیت سرد ہوتی ہے۔ اس کو عام طور پر زکام کا نام دیتے ہیں۔ نمبر 2، نزلہ لیس دار ہو جو ذرا کوشش اور تکلیف سے خارج ہوتا ہے، عام طور پر اس کا رنگ زرد اور کیفیت گرم ہوتی ہے، اس کو نزلہ ہار کہتے ہیں۔ اور تیسرا، نزلہ بند ہو تو انتہائی کوشش اور تکلیف سے بھی اخراج کا نام نہیں لیتا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے بالکل جم گیا ہو اور گاڑھا ہو گیا ہو، عام طور پر رنگ میلا یا سرخی سیاہی مائل، اور کبھی کبھی زور لگانے سے خون آنے لگ جاتا ہے، اس کو بند نزلہ کہتے ہیں۔ نزلہ کی تشخیص۔ پانی کی طرح رقیق اور بے تکلف بہنے والا نزلہ اعصابی ہے، رنگت سفید، قارورہ سفید اور کیفیت سرد ہے۔ لیسدار، گاڑھا، جلن اور تکلیف سے خارج ہونے والا نزلہ ودی ہے، اس کا رنگ زرد، کیفیت گرم اور تیز، قارورہ زرد یا زرد سرخی مائل ہوتا ہے۔ فعل میں تیزی ہوگی، کیفیت سوداوی، ریا کی زیادتی، قارورہ سرخ یا سرخ سیاہی مائل ہوتا ہے۔ گویا نزلہ کی 3 صورتیں ہیں، ان کو اسی مقام پر ذہن نشین کر لینا چاہیے، چوتھی صورت کوئی نہ ہوگی۔ البتہ ان 3 صورتوں میں کمی بیشی اور انتہائی شدت ہو سکتی ہے۔ انتہائی شدت کی صورت میں انہیں اعضاء کے اندر درد یا سوزش یا ورم پیدا ہو جائے گا۔ انہیں شدید علامات کے ساتھ بخار، ہضم کی خرابی، کبھی قے، کبھی اسہال، کبھی پیچس، کبھی قبض ہمراہ ہوں گے، لیکن یہ تمام علامات انہی اعضاء کی مناسبت سے ہوں گی۔ اس طرح کبھی معدہ و امعاء اور سینہ کے انہی اعضاء میں کمی بیشی اور شدت کی وجہ سے بھی ان کی خاص علامات کے ساتھ ساتھ نزلہ کی بھی علامات پائی جائیں گی، جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے۔ نزلہ کے معنی میں وسعت۔ نزلہ کے معنی گرنا ہے۔ اگر اس کے معنی کو ذرا وسعت دے کر اس کے مفہوم کو پھیلا دیا جائے اور جسم انسانی کی تمام رطوبات اور مواد کو نزلہ کہہ دیا جائے تو ان سب کی بھی اس نزلہ کی طرح 3 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، اور ان کے علاوہ چوتھی صورت نظر نہیں آئے گی۔ مثلا اگر پیشاب پر غور کریں تو اس کی بھی 3 صورتیں ہی ہوں گی۔ نمبر 1، اعصاب میں تیزی ہوگی تو پیشاب زیادہ اور بغیر تکلیف کے آئے گا۔ نمبر 2،
اگر غدد میں تیزی ہوگی تو پیشاب جلن کے ساتھ قطرہ قطرہ آئے گا۔ نمبر 3، اگر عضلات میں تیزی ہوگی تو پیشاب بند ہوگا یا بہت کم آئے گا۔ اگر پخانہ پر غور کریں تو مندرجہ ذیل 3 صورتیں ہوں گی۔ نمبر 1، اعصابی صورت میں اسہال آئیں گے۔ نمبر 2، غددی صورت میں پیچس آئیں گے۔ نمبر 3، عضلاتی صورت میں قبض پائی جائے گی۔ اس طرح لعاب دہن، آنکھ، کان اور پسینہ وغیرہ ہر قسم کی رطوبت پر غور کر لیں، البتہ خون کی صورت رطوبات سے مختلف ہے۔ یعنی نمبر 1، اعصاب کی تیزی میں جب رطوبات کی زیادتی ہوتی ہے تو خون کبھی نہیں آتا۔ نمبر 2، جب غدد میں تیزی ہوتی ہے تو خون تکلیف سے تھوڑا تھوڑا آتا ہے۔ نمبر 3، لیکن جب عضلات کے فعل میں تیزی ہوتی ہے تو شریانیں پھٹ جاتی ہیں اور بے حد کثرت سے خون آتا ہے۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ جب خون آتا ہے تو رطوبات کا اخراج بند ہو جاتا ہے، اور اگر رطوبات کا اخراج زیادہ کر دیا جائے تو خون کی آمد بند ہو جائے گی۔ نظریہ مفرد اعضاء کے جاننے کے بعد اگر ایک طرف تشخیص آسان ہو گئی ہے تو دوسری طرف امراض اور علامات کا تعین ہو گیا ہے۔ اب ایسا نہیں ہوگا کہ آئے دن نئے نئے امراض اور علامات فرنگی طب تحقیق کرتی رہے اور اپنی تحقیقات کا دوسروں پر روب ڈالتی رہے، بلکہ ایسے امراض اور علامات جو بے معنی صورت رکھتے ہوں ختم کر دیے جائیں گے، جیسے وٹامینی امراض، غذائی امراض اور موسمی امراض وغیرہ وغیرہ۔ بس ایسے امراض اور علامات کا تعلق کسی نہ کسی عضو سے جوڑنا پڑے گا اور انہی کے افعال کی خرابی کو امراض کہنا پڑے گا۔ گویا کیمیائی اور دموی تغیرات کو بھی اعضاء کے تحت لانا پڑے گا۔ دموی اور کیمیاوی تغیرات بھی اپنے اندر حقیقت رکھتے ہیں، لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جسم میں خون کی پیدائش اور اس کی کمی بیشی انسان کے کسی نہ کسی عضو کے ساتھ متعلق ہے۔ اس لیے جسم انسانی میں دموی اور کیمیائی تبدیلیاں بھی اعضائے جسم کے تحت آ جاتی ہیں۔ اس امر میں کوئی شک نہیں کہ جسم میں ایک بڑی مقدار میں زہریلی ادویات اور اغذیہ سے موت واقع ہو جاتی ہے، لیکن ایسے کیمیاوی تغیرات بھی اس وقت تک پیدا نہیں ہوتے جب تک جسم کا کوئی عضو بالکل باطل نہ ہو جائے۔ دیگر اہم علامات، نزلہ کی طرح دیگر علامات بھی چند اہم علامات میں تقسیم ہو جاتی ہیں۔ اگر ان علامات کو ذہن نشین کر لیا جائے تو نزلہ کی طرح جن مفرد اعضاء سے ان کا تعلق ہوگا ان کے ساتھ ہی وہ ایک مرض کی شکل اختیار کر لیں گے، ورنہ تنہا ان علامات کو امراض کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ وہ اہم علامات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، سوزش۔ نمبر 2، ورم۔ نمبر 3، بخار۔ نمبر 4، ضعف۔ اس کی مختصر تشریح درج ذیل ہے۔ سوزش ایک ایسی جلن ہے جو کیفیاتی و نفسیاتی اور مادی تحریکات سے جسم کے کسی عضو میں مفرد میں پیدا ہو جائے۔ سوزش میں سرخی اور درد اور حرارت لازم ہوتی ہے۔ تحریک سے سوزش تک بھی چند منزلیں ہیں: لذت، بے چینی، سوزش۔ کبھی طبیعت انہی علامات میں سے کسی ایک پر رک جاتی ہے اور کبھی گزر کر سوزش بن جاتی ہے۔ سوزش اور آرام پر بہت ساری کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ ورم کی علامات سوزش کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ اس میں سوزش کی علامت کے ساتھ سوجن بھی ہوتی ہے، اور جب سوجن زیادہ ہو جائے یا شدت اختیار کر لے تو حرارت بخار میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جسم کے پھوڑے اور پھنسیاں اور دانے وغیرہ بھی آرام میں شریک ہیں۔ بخار ایک ایسی اور غیر معمولی حرارت ہے جس کو حرارت غریبیہ یعنی بیرونی حرارت بھی کہتے ہیں، جو جزو اور خون کے ذریعے قلب سے تمام بدن میں پھیل جاتی ہے، جس سے بدن کے اعضاء میں تحلیل اور ان افعال میں نقصان واقع ہوتا ہے۔ غصہ اور تھکان کی معمولی گرمی بخار کی حد سے باہر ہے، کیونکہ اس سے کوئی غیر معمولی تبدیلی بدن انسان میں لاحق نہیں ہوتی۔ اس کو عربی میں حمیات کہتے ہیں۔ ضعف جسم کی ایک ایسی حالت کا نام ہے جس میں
گرمی کی زیادتی سے کسی مفرد عضو میں تحلیل پیدا ہو جائے۔ ضعف کے مقابلے میں طاقت کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ ضعف کو سمجھنے کے لیے ہم آئندہ ویڈیو بنائیں گے۔ مفرد اعضاء کا باہمی تعلق۔ مفرد اعضاء کا باہمی تعلق بھی ہے۔ اس تعلق سے تحریکات ایک عضو سے دوسرے عضو کی طرف منتقل ہوتی ہیں۔ مثلا جب غدد میں تحریک ہے تو اس امر کو ضرور جاننا پڑے گا کہ اس تحریک کا تعلق عضلات کے ساتھ ہے یا اعصاب کے ساتھ، کیونکہ اس تحریک کا تعلق کسی نہ کسی دوسرے عضو کے ساتھ ہونا ضروری ہے، کیونکہ مزاجن بھی کبھی کوئی کیفیت ایک نہیں ہوتی۔ جیسے گرمی یا سردی کبھی تنہا نہیں پائی جائیں گی، وہ ہمیشہ گرمی تری یا گرمی خشکی ہوگی۔ اس طرح سردی تری یا سردی خشکی ہوگی۔ یہی صورت اعضاء میں بھی قائم ہے، یعنی غدی عضلاتی یعنی گرم خشک یا غدی اعصابی گرم تر وغیرہ وغیرہ۔ البتہ اس امر کو ذہن نشین کر لیں کہ اول تحریک عضوی ہوگی اور دوسری تحریک کیمیاوی ہوگی۔ جب کسی مفرد عضو میں تحریک ہوگی تو اس کا تعلق جس دوسرے مفرد عضو سے ہوگا اس کی کیمیائی صورت خون میں ہوگی۔ مثلا غدی عضلات تحریک ہے تو خلاات میں خشکی پائی جائے گی، جب غدی اعصابی تحریک ہوگی تو خون میں تری پائی جائے گی۔ مفرد اعضاء کے تعلق کی 6 صورتیں۔ مفرد اعضاء صرف 3 ہیں، لیکن اگر ان کا آپس میں تعلق ظاہر کیا جائے تو کل 6 صورتیں بن جاتی ہیں۔ نمبر 1 پر اعصابی غدی، نمبر 2 اعصابی عضلاتی، نمبر 3 عضلاتی اعصابی، نمبر 4 عضلاتی غدی، نمبر 5 غدی عضلاتی اور نمبر 6 غدی اعصابی۔ یاد رکھیں کہ جو لفظ اول ہوگا وہ عضو کی مشینی تحریک ہے اور جو لفظ بعد میں ہوگا وہ کیمیاوی تحریک کہلاتا ہے۔ چونکہ کیمیاوی تحریک ہی صحت کی طرف جاتی ہے، اس لیے ہر عضو کی تحریک کے بعد اس سے جو کیمیاوی اثرات پیدا ہوں انہی کو بڑھانا چاہیے، بس اس میں شفا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہومیوپیتھک میں بھی ری ایکشن کی علامت کو بڑھایا جاتا ہے اس مقصد کے لیے، بلکہ اقل مقدار میں بھی دوا نہ صرف مفید ہو جاتی ہے بلکہ اکثر اکثیر اور تریاق کا کام دیتی ہے۔ ناظرین، اگلی ویڈیو میں ہم فارموکوپیا نظریہ مفرد اعضاء اعصابی مجربات پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اور اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔